حارث ابن حلیزہ جو ہے یہ عراق کے قریب بنو بکر قبیلے میں پیدا ہوا، اور اس کا اصل نام جو ہے پورا نام وہ ابو ظلیم حارث ابن حلیزہ یشکری بکری ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعر کو خاندان بکر میں وہی مقام و مرتبہ حاصل تھا جو عمر بن کلثوم کو بنو تغلب میں مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ حارث ابن حلیزہ کی وفات جو ہے یہ تقریباً 580 میں بتائی جاتی ہے، 580 عیسوی میں، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 9 سال بعد اس کا وصال ہوا حارث ابن حلیزہ کا۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو قصیدہ ہے وہ بحر خفیف میں لکھا گیا، اور یہ واحد صاحب معلقہ ہے جس کا ان میں اصحاب معلقات میں یہ واحد شاعر ہے جس کا قصیدہ جو ہے بحر خفیف میں لکھا گیا، اور بحر خفیف میں 6 تفعیلات ہوتی ہیں۔ اس کی جو تفعیلات ہیں بحر خفیف کی وہ فاعلات، مستفعیل، فاعلات، اور اسی طرح 3 جو ہے وہ دوسرے مصرے میں جہاں مصرع ثانی میں آئیں گے الشطر ثانی میں کہ فاعلات، مستفعیل، فاعلات۔ تو حارث بن حلیزہ کا قصیدہ بحر خفیف میں لکھا گیا، اس کی ٹوٹل 6 تفعیلات ہیں بحر خفیف کی، اور یہ واحد صاحب معلقہ ہے جس کا قصیدہ بحر خفیف میں لکھا گیا ہے اصحاب معلقات میں سے۔ اور اس کا قصیدہ جو ہے وہ قصیدہ حمزیہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس کے آخری حرف جو ہے وہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور قطرب کی رائے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قصیدے کی بنیاد جس حرف پر ہوتی ہے، مثلا جو اس کا آخری حرف ہوتا ہے اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کا آخری جو حرف ہے قصیدے کا وہ حمزہ ہے۔ اس کا مطلب میں وہ جو قصیدے کا مطلب ہے اس میں کہتا ہے کہ آزنتنا ببینہا اسماء رب صاون یمل منہ السواء، تو سواء کے اینڈ پہ حمزہ آ رہی ہے تو اس لیے اس کا قصیدہ جو ہے یہ حمزیہ کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو طویل نظمیں لکھی گئیں، جو 7 طویل نظمیں جہاں قصائد جاہلیت کے دور میں ہیں، اس میں سب سے طویل جو قصائد ہیں ان میں اس کے قصیدے کا شمار ہوتا ہے، اور تقریباً اس کے جو قصیدے کے ابیات ہیں ٹوٹل وہ 82 ہیں، 82 کے قریب اس کے قصیدے کے ابیات ہیں، تو بہت طویل اس کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کے بارے میں کہ یہ بنو بکر قبیلے کا تھا، اور عمر بن کلثوم جو ہے وہ بنو تغلب قبیلے سے تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی شہرت کا باعث وہ مشہور قصیدہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے فی البدی کہا تھا، اور یہ جو بادشاہ جس بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ عمر بن ہند کے بارے میں رائے ہے کہ یہ عمر بن ہند کے سامنے یہ اس نے قصیدہ کہا تھا، جس کو حارث ابن عمر بن کلثوم نے جس کو قتل کیا تھا عمر بن ہند بادشاہ کو، تو اسی کے سامنے اس نے یہ اپنا قصیدہ کہا، اور یہ قصیدہ جو ہے کہتے کہ اس نے بادشاہ کے سامنے فی البدی کہا تھا تاکہ اس کے ذریعے بادشاہ کی ہمدردی و تائید اسے حاصل ہو جائے، اور ان الزامات کا ازالہ بھی ہو جائے جو اس کی قوم پر لگائے گئے تھے۔ اس قصیدے کے کہنے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو بکر بنو تغلب قبیلے اور دونوں کے درمیان، مثلا عمر بن ہند کے سامنے کہتے ہیں کہ بنو تغلب اور بنو بکر دونوں قبائل نے ہتھیار ڈال دیے تھے، پہلے دونوں قبیلے میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا، تو پھر ان دونوں قبائل نے بنو بکر اور بنو تغلب نے عمر بن ہند کے سامنے ہتھیار ڈال کر یہ طے کیا کہ وہ دونوں قبیلوں سے ضمانتیں لے کر مظلوم کو ظالم سے حق دلائے۔ اس موقع پر دونوں قبیلے ایک دوسرے پر الزامات اور تہمتیں لگانے لگے۔ الزامات کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے تغلب کے ایک قافلے کو اپنے کسی کام کے لیے روانہ کیا تھا، اور وہ قافلہ تباہ ہو گیا۔ تباہ ہونے سے مراد جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا، کہیں اور کسی اور طرف نکل گیا۔ تغلبی کہتے تھے کہ ہمارے آدمی قبیلہ بکر کی گھاٹ پر اترے تھے، جہاں سے ان کو بکر کے لوگوں نے بھگا کر جنگل میں پہنچا دیا اور وہ پیاسے مر گئے۔
بکر قبیلہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو پانی پلایا، ان کو راہ پر لگا دیا تھا، لیکن وہ اس راستہ سے بھٹک گئے اور تباہ ہو گئے۔ تغلب قبیلے نے قبیلہ بکر پر غداری کا الزام لگایا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فریقین بادشاہ کے سامنے زبانی جھگڑے سے بڑھ کر ہاتھا پائی پر اتر آئے اور بادشاہ تغلبیوں کی طرف مائل تھا۔ مثلا عمر بن کلثوم کے قبیلے کی طرف مائل تھا عمر بن ہند۔ اس جانبداری نے شاعر کے جذبات کو ابارا جو اس مجلس میں حاضر تھا۔ ایک دم وہ کھڑا ہوا، اس نے برجستہ اپنا قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ اپنی کمان سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ جوش غضب میں وہ اس قدر بے خود ہو گیا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اسے احساس تک نہ ہوا کہ قصیدے میں اس نے بادشاہ کی مدح اس عمدگی سے بیان کی کہ اسے اپنا ہم خیال بنا کر اپنے قبیلے کا طرفدار بنا لیا، اور اس کے دل میں قبیلہ بکر کے اس وقت کے سردار نعمان بن حرم کی جلد بازی سے جو کینہ پیدا ہو چکا تھا اسے بھی فرو کر دیا۔ حارث نے بڑی لمبی عمر پائی، حتیٰ کہ اسمعی کا خیال ہے کہ اس قصیدے کو سناتے وقت وہ 135 برس کا تھا۔ تقریباً اس کی عمر جو ہے، جب اس نے یہ بادشاہ کے سامنے اپنا قصیدہ اس کو سنایا ہے تو اس کی عمر تقریباً 135 برس تھی۔ حارث بن حلیزہ کی شاعری، اس کا کہتے ہیں کہ پورا کلام اس معلقہ کے علاوہ چند قطعات ہیں جن سے نہ تو اس کی ناموری کا سبب معلوم ہوتا ہے، نہ اس کے طبقے کے تعین کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، اس کی مثال اس بارے میں طرفہ اور عمر بن کلثوم کی سی ہے۔ اس کا لمبا قصیدہ سلامت نیرنگی مضامین کی بنا پر خوب مقبول ہوا۔ بالخصوص ایک ہی جگہ پر اس قدر طویل قصیدہ کہے جانے کی وجہ سے بہت پسند کیا گیا۔ ابو عمر شیبانی کا تو کہنا ہے کہ اگر وہ اس قصیدے کو ایک برس میں بھی کہتا تب بھی قابل ملامت نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوڑ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حارث نے یہ قصیدہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنایا تھا، لیکن بادشاہ نے اس کی عزت افزائی اور شاعری کی داد دیتے ہوئے حکم دیا کہ درمیان سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ اس قصیدے کی ابتدا اس نے تغزل سے کی، بعد میں اپنی اونٹنی کی تعریف کی، پھر تغلبیوں کو ان لڑائیوں کا طعنہ دیا جن میں خاندان بکر ان پر غالب رہا۔ عرب کے قابل ذکر واقعات بھی بیان کیے ہیں، پھر بادشاہ عمر بن ہند کی مدح کی، اور آخر میں بادشاہ کے سامنے اپنی قوم کی بڑائی اور اس کی بلند کارناموں کا فخریہ ذکر کیا ہے۔ مثلا حارث بن حلیزہ کا جو قصیدہ ہے نا، اس کے اگر آپ اشعار پڑھیں، اس کے قصیدے کو اسٹڈی کریں تو اس میں زیادہ تر جو شاعری ہے، اس کی شاعری کی اگر اس کی بات کی جائے تو وہ فخریہ شاعری کہلائے گی۔ اپنی قوم پر فخر کیا ہے، اپنے قبیلے پر فخر کیا ہے، اور اس طرح کے تقریباً جو ہے زیادہ تر اشعار آپ کو ملیں گے۔ اس کے قصیدے کے کچھ ابیات جو ہیں، یہ المعلقۃ السابعۃ للحارث، یہ 7واں معلقہ ہے حارث کا۔ وقال الحارث بن حلیزہ یشکری، آذانتنا ببینہا اسماء رب ساو یمل منہ السواء۔ آذانتنا ببینہا اسماء، کہ اسماء اس کی محبوبہ کا نام ہے، اور حارث بن حلیزہ کہتا ہے کہ اسماء نے مجھے یا ہمیں اپنی جدائی کی خبر دی۔ رب ساون یمل منہ السواء، اور بہت سے مقیم ہیں کہ ان کی اقامت سے رنج پہنچتا ہے، کہ مثلا بہت سے مقیم ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ جائیں تو ان کے چھوڑ جانے سے انسان کو رنج و ملامت ہوتا ہے، انسان کو رنج پہنچتا ہے۔ آذنتنا ببینہا اسماء رب ساون یمل منہ السواء۔ اب اس میں لاسٹ پہ آپ دیکھیے کہ آخر میں حمزہ ہے، تو اس کا قصیدہ جو ہے یہ حرف حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو قصیدے کو قصیدہ حمزیہ بھی کہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آذنتنا ایذان مصدر سے کہتے ہیں کہ باخبر کرنا، خبر دینا، کہ آذنتنا ہمیں خبر دی، ببینہا اپنے جدا ہونے کی، بین عربی میں جدائی کو کہتے ہیں، اسماء
کہ اسما نے اپنے جدا ہونے کی ہمیں خبر دی ہے، رب ساون، اور بہت سے مقیم ایسے ہیں، یمل منہ السواء، کہ یولو کا معنی یملو کہ ملالتن سے ہے کہ اکتا جانا، تنگ آ جانا، رنج پہنچنا، اور السواء کا معنی کہتے ہیں کہ قیام کرنا اور ٹھہرنا اس کا مراد ہوتا ہے۔ تو اس کا پھر جو سارا مصرع ہے اس کا مثلا معنی یہ ہوگا دونوں ابیات کا کہ محبوبہ جو اس کی ہے حارث کی اسما، اس نے ہمیں اپنے جدائی کی خبر دی، بہت سے مقیم ہیں کہ ان کی اقامت سے رنج پہنچتا ہے، لیکن محبوبہ اسما تو ان لوگوں میں سے نہیں بلکہ اس کی اقامت تو باعث راحت و سکون ہے، پھر وہ کیوں سفر کرتی ہے؟ کہ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسما جو ہے اس کی محبوبہ، اس نے ہمیں اپنی جدائی کی خبر دی ہے، اور بہت سے مقیم ایسے ہیں کہ جن کی اقامت سے رنج پہنچتا ہے، کہ مثلا انسان کوئی زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرا رہے تو اس کی زیادہ اقامت کرنے سے، رہنے سے انسان کو رنج پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اسما جو ہے اس کی حارث کی جو محبوبہ ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسما ایسی نہیں تھی کہ اگر وہ زیادہ دیر قیام کرتی، اپنے گھر میں قیام کرتی تو اس کے رہنے سے مجھے ملال نہ ہوتا، بلکہ اس کا جو قیام کرنا تھا وہ میرے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں کہتا ہے شعر میں کہ بعد عہد لنا ببرکۃ شماء فادنا دیارہ الخلصاء، بعد عہد ایک سال بعد یا کچھ وقت کے بعد، لنا ببرکۃ شماء کہ محبوبہ نے جدائی کی خبر دی اس ملاقات کے بعد جو کہ شمع کی پتھریلی زمین میں ہوئی تھی، فادنا دیارہ الخلصاء، اور اس ببرکۃ شماء جو یہ علاقہ ہے، جو مقام ہے، اس کا گھر جو ہے وہ مقام خلصا کے قریب ہے۔ فادنا دیارہ، ادنا یہ قریب ہے، دیارہ اس کا گھر، خلصاء یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، خلصا اس کے قریب ہے۔ کہ بعد عہد لنا ببرکۃ شماء فادنا دیارہ الخلصاء، برکتن یہ بمعنی سخت زمین کے جس میں پتھر، ریت اور مٹی ملی ہو اسے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شماء جگہ کا نام ہے، ادنا دنا یدنو دنون نزدیک ہونا، قریب آنا، ہوا دان، اور خلصا یہ دونوں جگہ کا نام ہے، شماء اور خلصاء یہ دونوں جگہ کے نام ہیں۔ اور کہتا ہے کہ ہماری جو ملاقات تھی پہلی وہ ببرکۃ شماء، مقام شمع میں، ببرکہ نامی جو میدان تھا اس جگہ ہوئی تھی اسما کے ساتھ، اور پھر اس ملاقات کے بعد جو ہے اسما نے اپنے جدا ہونے کی مجھے خبر دی تھی، اور اس کا گھر جو ہے وہ کس جگہ ہے، دیارہ الخلصاء، خلصا جو مقام ہے اس کے قریب اس کا گھر ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو حارث بن حلیزہ ہے اپنی محبوبہ کے گھر کا جو محل وقوع ہے وہ ان دو اشعار میں بیان کر رہا ہے۔ پہلے میں تو اس نے اس کا بیان کیا ہے کہ وہ اسما جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گئی، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ کس مقام پہ ہے اور اس کی جگہ کیسی ہے۔ تشریح میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک عرصہ دراز تک ان مقامات مذکورہ میں محبوبہ سے ملاقات رہی، لیکن پھر بھی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور مجھ کو چھوڑ کر چلی گئی۔